عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کی تفسیر۔ حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف ہے، یعنی جو تعریف بھی ہے اللہ ہی کی ہے، نہ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی، نہ کسی مخلوق کی، کیونکہ مخلوق میں اگر تعریف کے لائق کوئی خوبی ہے تو وہ اسی کی پیدا کرتا ہے۔ لفظ اللہ چونکہ ذاتی نام ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات آ جاتے ہیں۔ وہ 99 اسماء و صفات بھی جن کا ذکر حدیث میں ہے، اور وہ بھی جو ان کے علاوہ ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا ان کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ ذات گرامی ہے جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، داعی الی اللہ اور سراج منیر بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں اور سید ولد آدم بھی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار۔ غرض اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی نام میں آپ کے تمام نام اور تمام صفات آ جاتی ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ علم ذاتی نام ہونے کی وجہ سے تمام اسماء و صفات کا جامع ہے۔ الحمدللہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی، یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے۔ اسی طرح الحمد میں خود حمد کا بھی عموم ہے، یعنی وہ کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو یا کسی بھی زبان میں بلند آواز سے ہو یا آہستہ دل سے ہو یا زبان سے یا دوسرے اعضاء کے ساتھ ہو، غرض تعریف کوئی بھی ہو صرف اکیلے اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے میں کوئی خوبی یا قابل تعریف بات ہے تو وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کی تعریف بھی در حقیقت اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ کی ابتدا اس سے کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اور چھینک آنے پر بھی اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ سوتے وقت بستر پر آ کر یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صبح اٹھتے وقت یہ دعا پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے۔ فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی حمد کریں گے۔ فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اور جنت میں ان کی گفتگو کا اختتام بھی اسی پر ہوا کرے گا۔ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام،
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا ان جنتوں میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ کلمہ الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار بھی ہے، کلمہ تشکر بھی ہے، اور بہترین مکمل دعا بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی وہ میزان جس میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے سارا کچھ رکھ دیا جائے تو وہ میزان پھر بھی خالی رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک الحمدللہ کا کلمہ اتنا عظیم اور بلند کلمہ ہے کہ جب اس کو میزان میں رکھا جائے گا تو وہ لبالب نیکیوں سے بھر دے گا۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم کلمہ ہے۔ تو غرض زندگی کا ہر لمحہ اس کے حکم کے مطابق غلام بن کر گزارنا، اس سے مانگنے کی ہی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے بہترین صورت اس کی تعریف کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس پر وہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اور رب العالمین، رب کا معنی ہے سردار جس کی اطاعت ہوتی ہے، اور مالک اور پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ میں یہ تینوں صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس سے بڑا سید کوئی نہیں، وہی سب کا مالک ہے اور ہر ایک کو پیدائش سے کمال تک پہنچانے والا، اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا بھی وہی ہے۔ گویا وہ ذات سراپائے پاک اور وہ ذات سراپائے پرورش ہے۔ العالمین، العالم کی جمع ہے جس کا واحد کوئی نہیں، جیسے قوم ہے، رختن ہے، ناسن ہے۔ جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق ہو اس کے ذریعے سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والا موجود ہے۔ العالمین کو جمع اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے۔ مثلاً عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم جماد، عالم ارض، عالم سما وغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے کئی عالم ہیں۔ مثلاً انسانوں میں ہر جنس، ہر زبان اور ہر علاقے والوں کا الگ جہان ہے۔ غرض اتنے بے حساب جہان ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورہ مدثر کے اندر ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک چیونٹی ہی کی ہزاروں قسمیں ہیں، پرندوں کے بے شمار جہان ہیں، سمندر کی مخلوقات کا شمار ہی نہیں، بے شمار کہکشائیں اور ان کے سیارے جن کے مقابلے میں سورج، چاند وغیرہ ایک انگوٹھی کی طرح ہیں۔ ہر ایک الگ جہان ہے۔ ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے وحد لا شریک لہو ہونے کے علم کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین ان میں سے ہر ایک کو پیدا کرنے والا، پھر ہر لمحہ اس کی مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي